بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ایک اور صاحب نے کیا ہے کہ کیا اس زمانے میں کسی اللہ والے سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی تربیت ضروری ہے، اپنے اندر دین آئے اور شریعت و سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہمارا ظاہر اور باطن ٹھیک ہو جائے اور سنور جائے، اور ظاہری اور باطنی جو ہمارے امراض ہیں، جو گناہ ہیں، اس کی اصلاح ہو اور وہ ہمارے زندگی سے وہ چھوٹ جائیں، اس کے لیے رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جزوی طور پر، بنیادی طور پر موٹے موٹے اور بنیادی دینی احکام پر چلنے کے لیے بنیادی تعلیم کافی ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر اس کا رخ موڑ دینا کافی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آدمی دین پر چلنے لگے تو دین پر چلنے کے راستے میں اس کے ساتھ بہت ساری مزاحمتیں ہوتی ہیں۔ نفس مزاحمت کرتا ہے، کبھی ماحول مزاحمت کرتا ہے، شیطان بھی مزاحمت کرتا ہے، اور ان سے مقابلے کی طاقت بسا اوقات انسان میں خود نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعے حق اور باطل میں امتیاز آدمی کو مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو حق سمجھتا ہے حالانکہ وہ ناحق ہوتی ہے، اور ایک بات کو ناحق سمجھتا ہے حالانکہ وہ حق ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں بھی انسان کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نفسانی جو امراض ہوتے ہیں، نفسانی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو انسان کے اندر شہوانی اور شیطانی اور نفسانی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، بعض عادتیں، ان کی خود اصلاح اور تربیت آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہے، اور اس کی طرف نشاندہی اور اس کی طرف توجہ دلانا بھی انسان کو ضروری ہوتی ہے۔ تو ان تمام امور کے لیے اسے کسی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مطلقاً کسی بھی آدمی سے، کسی بھی صالح اور مصلح شخص سے جو ذی علم بھی ہو اور ذی صلاح و تقوی بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو، ایسے کسی بھی شخص سے وہ اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً بھی پوچھے اور وقتاً فوقتاً ان سے اصلاح اور تربیت کروائے، یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک فرد خاص سے تعلق ہو تو ان کو اپنے تمام اپنی حالتوں کا اطلاع برابر آدمی دیتا رہے، تو اس ایک فرد خاص اور ایک شخص خاص جو ہیں وہ ان کے مزاج اور ان کی عادات و اطوار سے واقف ہوتے ہیں، تو ان کی اصلاح اور تربیت میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسے صالح اور مصلح شخص میسر ہو جائے تو ان سے اپنا اصلاحی تعلق رکھے۔ اصل تو اصلاح ہے۔ کسی بزرگ سے تعلق کا مقصد ہی اپنی اصلاح اور اپنی تربیت ہے، کہ ہم ان سے اپنی تربیت کروائیں، ان سے ہم اپنی اصلاح کروائیں، اور ان سے ہم رہبری حاصل کریں۔ جن امور میں خود ہم فیصلے نہیں لے سکتے، ان امور میں ان کے فیصلے پر اطمینان کریں، اعتماد کریں۔ اس کی ضرورت بہت سی دفعے خاص طور پر دین میں ترقی کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اصلاح ہو رہی ہو اور پھر بیعت بھی کر لی جائے، بیعت بھی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی اصلاح نہ کر رہا ہو، نہ لے رہا ہو، اور صرف بیعت ہو جائے، تو اس صرف بیعت ہونے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اصل تو اصلاح ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بیعت نہ ہو لیکن اصلاح ضرور لے رہا ہو، تو بھی انسان کے لیے ترقی کا یہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو بیعت اصل نہیں ہے، اصلاح اصل ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو صرف بیعت ہونے کو کوئی آدمی کام سمجھے اور اصلاح نہ کروائے تو یہ بے سود ہے،
اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں لیکن اصلاح کروا رہا ہے چاہے وہ بیعت نہ ہو تو یہ اس کے لیے کام کی چیز ہے. تو اس لیے اصل اصلاح ہے، اصل بیعت نہیں ہے. بیعت بھی ساتھ میں اگر وہ صاحب نسبت ہیں تو ان سے بیعت ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، مفید ہی ہے. ایک بیعت ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، اور اس بزرگ اللہ والے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدے اور ایک عقد کی تجدید ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس اللہ والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ اور ایک نسبت مضبوط ہو جاتی ہے. یہ فوائد تو بیعت کے اپنی جگہ بالکل واقعی اور بہت مفید اس کے جو ہے اس کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.